खुदावंद यसु के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो उसने आपकी और मेरी जिंदगियों में बख्शा, ताकि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें और इससे बरकत पाएं। अजीजों, खुदा का कलाम आपके और मेरे लिए जिंदगी का चश्मा है। ये जिंदगी का वो पानी है जो मुसीबत में, परेशानी में मुझे तसल्ली देता है। जब मैं अपने आप को कमजोर समझता हूं तो ये मुझे उठा खड़ा करता है। आए खुदा के पाक कलाम में से पुराने अहदनामे में बनी इसराइल की एक मिसाल से कुछ सीखें। मेरे साथ निकालें खरूज की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत से। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके, क्योंकि वो कड़वा था। इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़ बनाने लगे और कहने लगे, हम क्या पिएं? उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उनको एक पेड़ दिखाया, जिसे जब उन्होंने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को मानने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मिस्रियों पर भेजी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पुराने अहदनामे में बनी इसराइल का वाक्या लिखा जाना और बनी इसराइल का मुल्के मिस्र से गुलामी में से निकलकर आजादी में आ जाना आज के दौर के ईमानदार के लिए एक रोड मैप है। जब कभी हम इन बयानात को पढ़ते हैं जो पुराने अहदनामे में बनी इसराइल कौम के बारे में, उनके सफर के बारे में, उनके बियाबानी सफर के बारे में लिखे हुए हैं, तो आज का ईमानदार उनसे अपनी जिंदगियों में गुजरते हुए हालात को, परेशानियों को, मुसीबतों को देखकर, पढ़कर अपने हालात को बदल सकता है। वो कौन से ऐसे काम थे कि जब बनी इसराइल कौम ने वो किए तो वो खुदा की अदालत के नीचे आ गए, और वो कौन से ऐसे अमल थे कि जब उनको वो अपनी जिंदगियों में लेकर आए तो खुदा ने उनको उन मुश्किलात से, परेशानियों से निकाला और उन्होंने खुदा की कुर्बत को हासिल किया। जिस वाकया को अभी हमने पढ़ा, ये वो वाकया है कि अभी ताजा बहुत थोड़ा समय हुआ है कि बनी इसराइल कौम बहरे कुलजम को एक मौजज़ाना तौर पर गुजर कर बाहर निकली है, और निकलते ही वो शोर के बियाबान में पहुंच गए। और जब वो शोर के बियाबान में पहुंचे तो वहां एक बड़ा मसला, एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया, क्योंकि वहां पर पानी मौजूद नहीं था, और जो पानी मौजूद था वो कड़वा था। कड़वा पानी, खारा पानी, ये वो पानी है जो पीने के काबिल नहीं। हम ये जानते हैं कि जिस जमीन पे, जिस जगह पर खारा या कड़वा पानी होता है, वहां पर कोई पौधे और दरख्त उग नहीं सकते। जिंदगी का कोई ताल्लुक उस जगह से नहीं होता। इंसान खुराक के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है।
آج جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات پر غور کرتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو شور کے بیابان میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں مشکلات نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح بڑبڑاتے ہیں کہ ہم ان پرابلم سے کیسے گزر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، ہم ان پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہاں موسیٰ نے خدا سے فریاد کی اور خدا نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ عزیزوں، یہ تصویر ہے مسیح خداوند کی صلیب کی۔ وہ ایک پیڑ کہ جب موسیٰ نے اس کو پانی میں ڈالا تو اس کا کڑوا پن جاتا رہا، اس میں موت کے اثرات ختم ہو گئے اور وہ زندگی بخشنے والا پانی بن گیا۔ میں اور آپ اور اس دنیا کا ہر ایک ایماندار، بلکہ اس دنیا کا ہر ایک شخص جو خدا کی مخلوق ہے، خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی کڑوا پن ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی تلخی ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو ایک ایسے ہی پیڑ کی ضرورت ہے جو زندگیوں کو میٹھا کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام بڑی خوبصورتی سے نئے عہد نامہ میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ جب اس دنیا میں آیا، اس نے نجات کا پروگرام شروع کیا، اس نے نجات کی تاریخ کو شروع کیا، اس نے نجات کی تبلیغ کو شروع کیا، اس نے نجات کی خوشخبری کو شروع کیا، تو وہ جگہ جگہ، شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرتا رہا۔ ہاں، وہ تعلیم دیتا، وہ بہت سے لوگوں کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بدرواؤں سے آزادی بھی دیتا تھا۔ لوگ کس طرح آزادی پاتے، کس طرح لوگ بیماریوں سے شفا پاتے؟ ہم جگہ بہ جگہ بہت سے ایسے معجزات نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مسیح خداوند کے پاس آتے یا مسیح خداوند کے پاس لائے جاتے اور وہ اس پر ایمان لے آتے، اور جب اس پر ایمان لاتے، ایمان لانے کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں سے بیماریاں چلی جاتی، ان کی زندگیوں سے پریشانیاں دور ہو جاتی، ان کی زندگیوں سے بدروائیں نکل جاتی، ان کی زندگیوں سے وہ ویرانہ پن نکل جاتا، ان کی زندگیوں سے وہ کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا، ان کی زندگیوں سے موت ختم ہو جاتی۔ خدا کا بیٹا یسوع اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو زندگی بخشے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی بخشے۔ موسیٰ نے فریاد کی، موسیٰ نے دعا کی، موسیٰ گڑ گڑایا، موسیٰ نے لوگوں کی شکایت کو سنا اور خدا کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں کیا کروں۔ خدا نے اس کو ایک پیڑ دکھایا اور اس پیڑ نے کھارے پانی کو، کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا۔ آج اگر میری زندگی میں کڑواہٹ ہے، اگر میری زندگی میں ویرانہ پن ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ خدا کے پاک کلام کے اس حصہ کو دیکھیں جس کو ہم نے پہلے بھی تلاوت کیا۔ وہیں خدا نے ان کے لیے آئین اور شریعت بنا کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان میں سے بیماریوں کو جو مصریوں پر بھیجی تھی نہ بھیجوں گا۔ خداوند خدا ایماندار کو، اپنے لوگوں کو
اپنے الگ کیے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں ویرانہ پر نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن خدا سکھانا چاہتا ہے اپنی شریعت سے، اپنے قانون سے، اپنی تعلیم سے، کہ جو اس پر عمل کرے خدا اس کو رہائی بخشے گا، خدا اس کو شفا دے گا، اور وہ کبھی ان میں نہیں رہے گا بلکہ اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ خدا کا بیٹا یسوع جو یہ درخت ہے جو میری اور آپ کی زندگی کو میٹھا کر سکتا ہے، اور خداوند یسوع المسیح یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں۔ ہم خدا کے ساتھ جب پیوست ہو جاتے ہیں، جب جڑ جاتے ہیں، تو خدا ہمارے اندر سے تمام ویرانگیوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام مرنے کے اس چیز کو جو شور کے بیابان میں بنی اسرائیل قوم برداشت کر رہی تھی، ہماری زندگیوں سے نکال دیتا ہے۔ اور اب ہمیں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں خدا نے ان کے لیے ایک شریعت اور قانون بنایا تاکہ وہ اس کی باتوں پر عمل کریں۔ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، مصیبتیں، کڑوا پن، لڑائی جھگڑا، گھریلو پرابلمز، فائنینشیل پرابلمز نکل جائیں، آپ کو اطمینان اور تسلی ملے، تو نظر کریں اس درخت کی طرف، اس حقیقی پیڑ کی طرف جو آپ کی اور میری زندگی کو میٹھا کر سکتا ہے، اور یہ ہے خداوند یسوع المسیح۔ لکھا ہے کیونکہ میں تیرا شافی خدا ہوں۔ آئیں اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو لیں۔ جو چیلنجز اس بدلتے ہوئے دور میں ہمیں روز بروز ہماری زندگیوں کو ویرانگی اور کڑواہٹ کی طرف لے جاتے ہیں، خدا کا بیٹا یسوع اس کو میٹھے میں اور زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، خدا کو کہ اس پیڑ کو، اس حقیقی درخت کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ وہ آج آپ کی اور میری زندگی کو کڑواہٹ سے، مصیبت سے، پریشانی سے نکال کر میٹھا اور تسلی بخش بنانا چاہتا ہے۔ ہم دعا کریں۔ قدوس مہربان جلالی آسمانی باپ، تیرے کلام کی ان باتوں کو، جن کو خداوند ہم نے پاک کلام میں سے سیکھا ہے، ہماری زندگیوں میں لے کر آ۔ ہم خداوند انسان ہونے کے ناطے بڑبڑاتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور خداوند کئی دفعہ ہم آزمائش میں گر پڑتے ہیں، لیکن خداوند ہم اپنی نظر کو اس حقیقی درخت کی طرف کرتے ہیں، اس حقیقی پیڑ کی طرف کرتے ہیں، اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کی طرف کرتے ہیں، جو ہماری زندگیوں کو میٹھا بنا سکتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اور ہم اپنی زندگیاں تیرے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔